یہ عالم تنہائی یہ گنبد بینا یہ عالم تنہائی یہ گنبد بینا. یہ وفات کے بعد ان کے دفنانے کے سلسلے میں اسی وقت ہی ایک کمیٹی سی بن گئی تھی جس کو اقبال میموریل کمیٹی کہہ لیں اسی قسم کا. تو اس کے سرانہ ان کے جو لیڈر تھے اس کے کمیٹی کے وہ لاہور کے معززین تھے اس زمانے میں جو بھی، اور جن کا تعلق خصوصی طور پر مسلم لیگ کے ساتھ تھا. اس میں چودھری محمد حسین کو انہوں نے اپنا تسلیم کر کے چیئرمین یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کہاں دفنایا جائے. تو چودھری محمد حسین چونکہ علامہ اقبال کے ایک ایک شعر سے ان کے کلام سے واقف تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ ان نے خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے کہ میری تربت جو ہے، میری قبر جو ہے وہ مسجد کے زیر سایہ ہو. تو چودھری محمد حسین ہی کی یہ تجویز تھی کہ جس جگہ اب وہ دفن ہیں وہاں انہیں دفنایا جائے. سو سب نے فیصلہ کیا، سب نے اس پر رائے پر اتفاق کیا. اور اب سوال یہ تھا کہ چیف منسٹر کو اطلاع دی جائے، سر سکندر حیات کو، بیکاز ہی واز دا چیف منسٹر آف دا پروونس. تو ان سے کانٹیکٹ کیا گیا کلکتے میں ٹیلی فون کے ذریعے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان کو شاہی مسجد کے اس لان میں دفنایا جائے. تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ نہیں، وہ ہسٹوریکل جگہ ہے، وہاں مناسب نہیں ہے کہ اس کو دفن کیا جائے. انہوں نے کاؤنٹر تجویز یہ دی کہ نیلے گنبد اور میڈیکل کالج، نیلے گنبد مسجد، میڈیکل کالج، اور اس زمانے میں جو ہاسٹل ہوتا تھا فارمر کرسچن کالج کا، اس کے درمیان جو خالی ایک پلاٹ سا ہے، باغیچہ سا، وہ جگہ انہوں نے تجویز کی، جو انہوں نے قبول نہ کی، جو اقبال کمیٹی بنی تھی. سو یہ طے پایا کہ یہی ڈیلیگیشن گورنر کو جا کے ملے. گورنر تو انگریز تھا، فرانسس مودی تھا گورنر. یہ ڈیلیگیشن گورنر کے پاس گیا تو گورنر نے چیف منسٹر کا جو فیصلہ تھا اس کو سپرسیڈ کر کے کہا کہ جی، اس نے وائسرے سے اجازت لے کے اس وقت یہ اجازت دے دی. تو پھر اس بنا پر علامہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت وہ موجود ہے. ان کی دو جگہ پہ نماز جنازہ پڑھائی گئی تھی. ایک تو یہ سارے کا سارا جو ہجوم تھا، خلقت تھی، یہ ہمارے گھر سے جنازہ پہلے تو وہ اسلامیہ کالج گراؤنڈ میں گیا تھا، اور اسلامیہ کالج جو اس وقت بھی موجود ہے اس کی گراؤنڈ میں جنازہ پڑھایا گیا تھا. اس وقت پھر بعض لوگوں نے وہاں پر اصرار کیا کہ بہت سی خلقت اور ہجوم شاہی مسجد میں بھی اکٹھا ہوا ہے، اس توقع کے ساتھ کہ یہاں چونکہ دفن کیا جانا ہے اور اس لیے شاہی مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی جائے گی. تو پھر اس وجہ سے وہاں سے جنازہ جو تھا وہ سب کی سب خلقت وہاں سے ہجوم شاہی مسجد کی طرف روانہ ہوا. پھر وہاں بھی جنازہ پڑھایا گیا، اور وہاں مولانا غلام مرشد ہوتے تھے اس زمانے میں شاہی مسجد کے خطیب، جنہوں نے جنازہ پڑھایا تھا، اور ان کے دوست بھی تھے حضرت علامہ. میرا اپنا خیال یہ کہ وہ لاہور کی زیادہ تر شخصیات تھیں جو اس وقت بر وقت موجود تھیں اور وہ موقع پر پہنچ سکے، کیونکہ جنازہ جو ہے تو اس سے اگلے روز ہی، یعنی کہہ لیجیے اس سے اگلے روز کیا، صبح 5 بجے ان کی وفات ہوتی ہے، شام کو ان کا جنازہ وہاں پہ پڑھایا گیا اور وہاں شام کو ان کو دفنا بھی دیا گیا. رات کے 10 بجے میں سمجھتا ہوں کہ میں واپس آیا ہوں اس وقت ان کے قبر سے، کیونکہ انتظار کیا گیا ان کے بھائی کے آنے کا سیالکوٹ سے. اور اس زمانے میں کوئی ہوائی جہاز تو ہوتے نہیں تھے، موٹر کار کے ذریعے بھی تقریباً 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگتے تھے، اور گاڑی میں تو تقریباً 4 گھنٹے لگ جاتے، ریل گاڑی میں. تو ان کا انتظار کیا گیا بشرطے کہ یعنی جس وقت ساری رسوم جو مکمل ہوئی. جہاں تک ان کے مزار کا تعلق ہے، اس پر بھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ان کی وفات تو 38 میں ہوئی، ان کا مزار 1950 میں مکمل ہوا. پہلے تو یہ تھا کہ جو اقبال میموریل کمیٹی بنی تھی، انہوں نے اس کے متعلق فیصلہ کیا کہ یہ عوام کے کنٹریبیوشن سے بنے گا. یہ حکومت کی جو بھی پنجاب کی حکومت ہے اس کے ایک طرح سے عطیے پر نہیں بنے گا،
دوسرا انہوں نے یہ نقطہ طے کیا کہ اس مزار کی ایک اپنی نوعیت ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو بھی اس وقت کے ہندوستان کے معروف آرکیٹیکٹس ہیں ان سے مشورہ کیا جائے یا ان سے پوچھا جائے کہ نقشہ تجویز کریں۔ فائنلی ایک تو حکومت افغانستان کی اس وقت جو تھی، ان کے علامہ اقبال سے بڑے مناسب ان کے بہت تعلقات تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم اپنا آرکیٹیکٹ، جو ان کا کوئی اٹیلین آرکیٹیکٹ تھا، انہوں نے جو نقشہ بھیجا بنا کے مزار کے لیے، اس پر اس نے اسی طرح مزار کا نقشہ بنایا جیسے ڈانٹے کی قبر ہے۔ اس میں یعنی کہہ لیجیے تربت کے اوپر ایک مجسمہ اقبال کا لٹا کے تو اس طرح کا ایک بنایا جیسے اٹیلین میں اٹلی میں ڈانٹے کی قبر ہے۔ تو انہوں نے یہ قدرتی بات ہے کہ اس کو اپروو نہیں کیا، کیونکہ اس پہ تو ان کے بت اقبال کا بنا کے اس پر لٹایا ہوا تھا قبر کے اوپر، تو وہ نقشہ تو اپروو نہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو نقشہ آیا ان کے سامنے، کمیٹی کے سامنے، وہ تھا حیدرآباد دکن، نظام حیدرآباد کا جو آرکیٹیکٹ تھا، اس نے اپنا نقشہ بنا کے بھیجا۔ وہ اس لیے ریجیکٹ کر دیا گیا کہ وہ بالکل اسی طرح بنایا گیا جیسے کوئی بلبل کسی قفس میں بند ہے، یعنی اس میں علامہ اقبال کا مزار کا نقشہ ایک ایسی نازک طریقے سے بنایا گیا جیسے شاعری، اردو شاعری میں اس کا تصور ہے۔ تو چودھری محمد حسین نے بحیثیت صدر اس کمیٹی کے وہ آرکیٹیکٹ کو لاہور بلوایا اور مزار کے شاہی مسجد کی سیڑھیوں پر اس کو بٹھایا، اور اس کو بٹھا کے کہا کہ دیکھو یہ قلعہ لاہور کا گیٹ ہے، انٹرنس گیٹ، یہ مسلمانوں کی پاور کا نشان ہے، پولیٹیکل پاور کا، اور دوسری طرف شاہی مسجد کا دروازہ ہے، یہ ان کا اسپریچول ایلیویشن کا ایک سینٹر ہے۔ ایک طرف پولیٹیکل پاور یعنی حکومت، اور دوسری طرف مذہب، دین، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ملا کے اسلام بنتا ہے۔ اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ مسجد اور قلعے کا آپس میں کیا تعلق ہے، آپ اس قسم کا اقبال کا مزار بناؤ۔ اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ وہ مسجد کی بیٹلمنٹ سے اوپر نہ ہو، اوپر نہ جائے۔ سو اس مزار کی جو شکل اس نے بنائی، جو قبول کر لی گئی بالآخر، اور اسی پر نقشے پر کی بنیاد پر یہ مزار بنا۔ یہ ایک طرح کا پیرامڈ ہے، لیکن پیرامڈ میں وہ نوک جو ہے وہ نہیں موجود، اس کو مسجد کی جو فصیل ہے یا دیوار ہے اس سے اوپر نہیں ہونے دیا گیا، تو لہٰذا یہ ایک طرح سے پیرامڈ کی شکل میں ہے۔